سکون شاہ قسط نمبر 2 ماضی 1 سال پہلے زری چھوڑو اس کو اور سنو تمہیں پتہ ہے آج ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی مائیگریشن ہوئی ہے۔ زارا شاہ جو یونی کی کینٹین میں بیٹھی ٹیسٹ ریوائز کر رہی تھی منال کے ہاتھوں سے بک کھینچنے پر اسے گھورنے لگی۔ تو میں کیا کروں؟ زارا شاہ نے بغیر کوئی دلچسپی ظاہر کیے کیا مطلب؟ آؤ نہ چلتے ہیں ان اسٹوڈنٹ سے سلام دعا کر کے آتے ہیں، منال نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا۔ مینو یا نہیں، مجھے نہیں جانا، اور ویسے بھی اگلے لیکچر میں ٹیسٹ ہے، اس کو پڑھ لو۔ زارا شاہ نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، ویسے بھی تم مجھے کون سا اپنی دوست سمجھتی ہو؟ چل مینو، تیرا یہاں کوئی نہیں، منال نے فل ڈرامائی انداز میں کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ اچھا کو مس ڈرامے چلتے ہیں، زارا شاہ نے اس کی نوٹنکی پر اس کے ساتھ قدم بڑھاتے کہا۔ ارے میری جان کو میرا کتنا پتہ ہے، منال نے اس کے گال چومے ڈالے۔ ہاں ہاں ہاں، میرے گال چومنے سے تم اتنا بلش کر رہی ہو جب تمہارا شوہر، منال نے معنی خیزی سے کہتے بات دوری چھوڑی۔ بہت بے شرم ہو تم مینو، زارا شاہ نے تنگ کر کے کہا، جس پر مینو کچھ کہتی کہ انہیں گراؤنڈ میں سے شور کی آواز آئی۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ زارا شاہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، آؤ دیکھتے ہیں، منال نے کہا، جس پر اس نے عصبیت سے سر ہلایا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری یونین میں کچھ اسٹوڈنٹ مائیگریٹ ہو کر آئے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور انہیں بھی اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دونوں جب گراؤنڈ میں پہنچی تو سر تقریر کر رہے تھے۔ اوہ، مطلب مائیگریٹڈ اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں، منال نے ہونٹوں کو او شیپ میں کرتے کہا۔ چلو کلاس میں چلیں، لیکچر شروع، زارا شاہ نے کہا، جس پر منال نے عصبیت میں سر ہونے میں بس 5 منٹ ہیں بلایا اور وہ دونوں کلاس کی طرف چل پڑے۔ ارے کیا اس کالج میں بھیج دیا ہے، یہاں ہم کیا ہی کریں گے؟ حماد نے کہا۔ کامران ملک نے اپنے گرد کا جائزہ لیتے کہا۔ یار کیسے گزارے گا یہ 1.5 سال؟ ساجد نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ جگہ بدلی ہے ہم نہیں، کامران ملک نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مگر وہاں تو سب ہی جانتے تھے نا ہمیں، حماد نے ارد گرد گزرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے کہا۔ صحیح بات ہے نا، پتہ نہیں کیا سوجی تھی ڈین کو جو ہمارا نام دے دیا مائیگریشن کے لیے، ساجد نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا، کامران ملک نے ایک طرف نظریں گاڑتے کہا۔ کیوں؟ حامد اور ساجد ایک ساتھ چیخے۔ بس ایسے ہی، کامران ملک نے معنی خیزی سے کہا، جس پر دونوں نے اس کی بات کا مکمل مطلب سمجھتے قہقہہ لگایا۔ اب چلو کلاس میں، کامران ملک نے آگے کی طرف چلتے کہا۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہو لیے حال شرٹ لیس شامیر شاہ اپنے کمرے میں پش اپس لگانے میں مصروف تھا۔ وہ اس وقت صرف رف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا جبکہ کمرے کا دروازہ بجا۔ شامیر شاہ نے گھڑی کو دیکھا جو 12:30 کا بجا رہی تھی۔ شامیر سے علیان شاہ کی آواز آئی۔ تو اس وقت سویا کیوں نہیں؟ شامیر شاہ نے دروازہ کھولتے پوچھا، ساتھ ہی بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ ہاں بس نیند نہیں آ رہی تھی، علیان شاہ نے لاپرواہی سے کہا اور بیڈ پر جا کر دھپ سے گرنے کے انداز میں بیٹھا، جس پر شامیر شاہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ سچ بتا، علیان شاہ کی آنکھوں میں نیند کی سرخی دیکھتے شامیر شاہ نے حقیقی وجہ جاننی چاہی اور بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ شاید تجھے حارث بھائی کی بات بری لگی تھی نا، تبھی تو اٹھ کے آیا تھا نا؟ 5 منٹ بعد کمرے میں علیان شاہ کی سنجیدہ سی آواز گونجی، کیونکہ حارث شاہ کی بات پر شامیر شاہ کی آنکھوں میں غصے کی سرخی کو علیان شاہ نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ نہیں بس میں کھانا کھا چکا تھا، شامیر نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار وہ تیری بھلائی چاہتے ہیں، گھر بسا اور آگے بڑھ، ماضی کو بھول جا یار، 12 سال ہو گئے ہیں اس رات کو، دفع کر، علیان شاہ نے شامیر شاہ کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ 12 سال وہ جو سب کے سامنے ہیں اور بچپن سے آج تک جو ہوا وہ، شامیر شاہ نے دل میں سوچا، کیونکہ وہ ذرا شامیر شاہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جواب تو دے، علیان شاہ نے جواب نہ پاتے کہا۔ علی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اگر تجھے یہی بات کہنی ہے تو چپ
ہی رہ، مجھے عورت لفظ سے بھی نفرت ہے، اس لیے آئندہ مجھ سے یہ بات نہ کرنا۔ جہاں تک بات رہی گھر بسانے کی تو شامیر شاہ اکیلا ہی ٹھیک ہے، جا کر سو جا۔ اب شامیر شاہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں چلا سونے، بلا وجہ اپنی بےعزتی الگ کرائی میں نے۔ علیان شاہ نے ڈرامائی انداز میں الفاظ ضائع کیے اور بے نیدہ آنسو صاف کرتے کہا، چل اب یہ بستی محسوس بھی کر لیں۔ شامیر شاہ نے مخلصانہ مشورہ دیا، جس پر علیان شاہ کا منہ بنا، جبکہ علیان شاہ کا چہرہ دیکھتے شامیر شاہ نے قہقہہ لگایا۔ شامیر شاہ کو ہنستا دیکھ علیان شاہ نے سکھ کا سانس لیا اور اس کی مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہنے کی دل سے دعا مانگی۔ ہا ہا ہا، یہ نہیں ہونا، علیان شاہ نے شامیر شاہ کے ساتھ قہقہہ لگاتے کہا، جس پر شامیر شاہ نے عصابت میں سر ہلایا۔ چل اب میں چلا اور تو بھی سو جا۔ یہ کہتے علیان شاہ وہاں سے نکلتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ علیان شاہ کے جاتے ہی شامیر شاہ نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ کی سائیڈ ڈرار کھولی جس میں دو شیشیاں تھیں۔ ان میں سے شامیر شاہ دو دو گولیاں نکال کر کھائیں، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ دوائی اس کے لیے کسی سلو پوائزن سے کم نہ تھی، اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد کمرے میں شامیر شاہ کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ماضی کو سوچتے کب زارا شاہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا، اسے خود پتہ نہ چلا۔ تبھی اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں۔ زارا شاہ نے بے دھیانی میں آنے والے کو اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی عرش شاہ اندر داخل ہو گیا۔ گڑیا کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو میرا بچہ؟ عرش شاہ جو اپنی لاڈلی بیٹی جیسی بہن سے ملنے آیا تھا، اس کو روتے دیکھ فوراً اس کو اپنے حصار میں لیتے پوچھا۔ اپنے بھائی کا کندھا پاتے ہی زارا شاہ نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ عرش شاہ نے اپنی بہن کے بال سہلاتے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر مما نے ڈانٹا ہے؟ عرش شاہ نے دوبارہ اندازہ لگایا۔ نہیں، زارا شاہ نے اس کے لہجے میں بات کی۔ اچھا نا، بند کرو میری جان اور بھائی کو بتاؤ کیا ہوا ہے۔ عرش شاہ نے اپنی بہن کو سیدھا کر کے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر اسے پلاتے دوبارہ اپنے حصار میں لیا اور اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا، کچھ نہیں، بس اب میں چلی جاؤں گی نا، اس لیے رونا آ گیا۔ میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی بھائی؟ آئی ول مس یو آل، زارا شاہ نے لاڈ سے کہا۔ ارے ابھی تو آپ کی شادی میں 4 مہینے ہیں بیٹا، اور آپ کون سا دور جا رہی ہو؟ جب دل کرے مجھے کال کرنا اور میں اپنی گڑیا کو یہاں لے آؤں گا۔ عرش شاہ نے اپنی بہن کا ماتھا چومتے انتہائی محبت سے کہا۔ اداس تو وہ بھی تھا، آخر کو اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی، پر یہ تو دستور ہے نا کہ لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اگلے گھر جانا ہے۔ سو زارا شاہ کو بھی جانا تھا، پر یہ وقت اتنی جلدی آئے گا عرش شاہ کو معلوم نہ تھا۔ پھر بھی بھائی، زارا شاہ نے کہا، بیٹا اگر آپ کہو تو ہم شادی 2 سال بعد رکھ لیتے ہیں۔ عرش شاہ نے مشورہ دیا، کیونکہ 21 سال کی ہے، اور اسے یہ بات بہت عجیب لگی کہ ابھی زارا شاہ محض شادی، حتیٰ کہ ابھی اس کی تعلیم مکمل ہونے میں بھی 3 ماہ تھے، اور اس کے 1 مہینے بعد شادی۔ اگر تم نے شادی سے انکار یا شادی کی ڈیٹ آگے کروانے کی کوشش کی تو تم اچھے سے جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ ہوشیاری مت کرنا بلبل۔ عرش شاہ کی بات سنتے زارا شاہ کو کامران ملک کی بات یاد آئی۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میرا دل جب چاہے گا میں آ جاؤں گی، زارا شاہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پر عرش نے عصابت میں سر ہلاتے اپنی بہن کا ماتھا چوما۔ ہاں ویری گڈ، اب نہیں رونا، ٹھیک ہے؟ پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں، ان کی تیاری کرو بس اچھے سے، باقی کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ اب کوئی بھی بات تنگ کرے فوراً بھائی کے پاس آ جانا، عرش شاہ نے پیار سے سمجھایا۔ اوکے بھائی، اب نہیں روؤں گی، زارا شاہ نے فوراً حامی بھر لی۔ اب شاباش میرا بیٹا، سو جاؤ، تھک گئی ہوگی نا؟ عرش شاہ نے
اس کو اس کی جگہ پر لٹاتے کہا اوکے بھائی گڈ نائٹ۔ زارا شاہ نے اپنی جگہ پر لیٹتے کہا گڈ نائٹ بھائی کی جان۔ عرش شاہ نے اپنی بہن کا ماتھا چومتے اس پر کمفرٹر اڑایا اور فوراً سے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اب اس کی اپنی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ آخر کو اب محض 4 ماہ کے بعد اس کی جان عزیز بہن ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے والی تھی۔ عرش شاہ وہاں سے سیدھا اپنے روم میں آیا۔ کسی نے بھی مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے آپ پر ترس کھا کر شادی کی ہے۔ اگر آپ نہیں خوش تو مجھے چھوڑ۔ نازلی اٹکتے لہجے میں اپنی بات کر رہی تھی کہ فاحد شاہ کی دھاڑ پر لرزتے بات ادھوری چھوڑی۔ نازلی کی بات سنتے فاحد شاہ نے دھاڑتے ہوئے اس کی بات کاٹی اور غصے سے فاحد کی رگیں تن چکی تھیں، آنکھیں حد درجہ زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ آخر کیسے وہ کہہ سکتی تھی کہ فاحد اسے چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہے فاحد شاہ کے لیے۔ یہ بات اس نے سوچی بھی کیسے؟ فاحد شاہ کا سوچ کر ہی دماغ خراب ہو رہا تھا۔ آپ بھی مجھے پیار نہیں کرتے؟ فاحد شاہ نے نازلی کی طرف دیکھا، جو ہچکیوں سے روتے ہوئے بار بار یہی بات دہرا رہی تھی۔ فاحد شاہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یوں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ پیار سے بھی کہا جا سکتا تھا۔ نازلی کو یوں روتے دیکھ فاحد شاہ کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی نازلی کو ڈانٹنے کی؟ وہ پہلے بھی کتنا روئی تھی۔ نازلی آئی ایم سو سوری جانا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نازلی کو مسلسل روتے ہوئے ایک ہی بات بڑبڑاتے دیکھ فاحد شاہ نے اسے جلدی سے اپنے حصار میں لیتے معافی مانگی۔ نازلی تم چاہو تو ایسے ہی مجھ پر چینخ لو یا غصہ کر لو، چاہے تو مار لو، لیکن پلیز میری جان رونا بند کرو۔ فاحد شاہ نے اسے بچوں کی طرح پچکاتے کہا۔ آخر وہ کہاں امتیاز جان کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا۔ نازلی کچھ تو بولو، بے شک غصہ کر لو، فاحد شاہ نے بے بسی سے کہا۔ چھوڑیں مجھے، سونا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فاحد شاہ کو نازلی کی آواز سنائی دی۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب فاحد شاہ نے نازلی کے سامنے اونچی آواز کری تھی۔ ناز! فاحد شاہ نے نازلی کو پکارنا چاہا، لیکن وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ پلیز مجھے سونا ہے، نازلی نے فاحد کے حصار سے آزاد ہوتے کہا اور دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی، کیونکہ اس کا معصوم دل ابھی یہ بات نہیں مان رہا تھا کہ اس کا شوہر اس پر یوں چلا سکتا ہے۔ فاحد شاہ نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے بالکنی میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نازلی کی آنکھوں سے پھر سے آنسو رواں ہوئے۔ کب وہ روتے روتے سوئی اسے خود پتہ نہ چلا۔ ادھر بالکنی میں جاتے ہی فاحد شاہ نے اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مارا، جس وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا اور خون رسنے لگا، لیکن اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ یہ درد اس درد سے کم تھا جو اس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے عشق کو ہوا۔ تھوڑی دیر بعد فاحد شاہ کمرے میں آیا تو نازلی کو سوتے پایا۔ نازلی کا رخ اب فاحد کی طرف تھا۔ فاحد شاہ نے بیڈ پر لیٹتے نازلی کو اپنے حصار میں لیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ نازلی کی پلکیں ابھی بھی نم تھیں۔ سوری میری جان، میں نے آپ کو ڈانٹا۔ فاحد شاہ نے نازلی کا ماتھا اور آنکھیں چومی اور اسے مزید خود میں بھینچتے آنکھیں موند گیا۔ احمد سو گیا؟ حارث شاہ جو ابھی کمرے میں آیا تھا، احمد کو یہاں سوتا دیکھ اپنی بیوی سے پوچھا، کیونکہ آج احمد شاہ کا پلان شامیر شاہ کے پاس سونے کا تھا۔ جی ضد کر رہا تھا کہ چاچو کے پاس سوؤں گا۔ میں اس کو شامیر کے روم میں لے گئی تھی، لیکن وہ سو رہا تھا، اس لیے واپس لے آئی۔ سدرا شاہ نے تفصیل بتائی، جس کے جواب میں حارث شاہ نے بس کہا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ سدرا شاہ نے
اپنے شوہر کو یوں نڈھال بیٹھے دیکھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ ہاں بس سر درد کر رہا ہے میرا، حارث شاہ نے جواب دیا۔ کیوں؟ اچھا آپ لیٹیں یہاں، میں آپ کے لیے میڈیسن اور چائے لے آتی ہوں، پھر سر درد دبا دوں گی، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، سدرا شاہ پریشانی سے کہتی وہاں سے جانے لگی کہ حارث شاہ نے اس کا بازو پکڑتے اسے بیڈ پر اپنے قریب بٹھایا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حارث شاہ کی اس حرکت پر سدرا شاہ سرخ پڑی تھی۔ بس سر دباؤ، حارث شاہ نے اس کے گرد بازو باندھتے اس کی گود میں چہرہ چھپایا۔ سدرا شاہ نے اپنے نازک ہاتھوں سے حارث شاہ کا سر دبانا شروع کیا۔ سدرا شاہ کے ہاتھوں کے لمس سے حارث شاہ کو اپنا درد جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے پیٹ پر حارث شاہ کی بھاری سانسوں کو محسوس کرتے سدرا شاہ نے جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور ایسے ہی سونے لگی، کیونکہ وہ حارث شاہ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا مجھے سوچا جا رہا ہے بیوی جو یوں اکیلے اکیلے شرمایا جا رہا ہے؟ عرش شاہ جو ابھی اپنے کمرے میں آیا تھا نایاب شاہ کو یوں اکیلے شرماتے دیکھ اس کے قریب بیڈ پر لیٹتے پوچھا۔ عرش ڈرا دیا، ایسے کون کرتا ہے؟ نایاب شاہ جو اپنی ہی دنیا میں کھوئی تھی عرش شاہ کی آواز پر بالکل کان کے پاس سنتے ڈر سے اچھلی، جس پر عرش شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ نایاب شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ عرش شاہ کے سینے پر رکھے۔ میں کرتا ہوں نا میرا دل، عرش شاہ نے اس کی ناک سے اپنی ناک سہلاتے کہا۔ عرش آپ ٹھیک ہیں نا؟ عرش شاہ کی آنکھوں میں نمی اور سرخی دیکھتے نایاب شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھاتے تڑپ کر پوچھا۔ جی بیوی مجھے کیا ہونا ہے؟ بس سوچ رہا ہوں ہماری گڑیا کتنی جلدی بڑی ہو گئی، 4 ماہ بعد وہ ہمیشہ کے لیے پیرائی ہو جائے گی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ بلکہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی ہو سکتا کہ لڑکیوں کو رخصت نہ کرنا پڑے کے پاس ہی رہے۔ عرش شاہ نے نایاب شاہ کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ عرش لڑکیوں کو تو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے نا، اور ہماری گڑیا کون سا دور جا رہی ہے، جب دل چاہے گا اس سے مل لیں گے، آپ یوں اپسیٹ نہ ہوں ورنہ باقی سب کیا کریں گے؟ نایاب شاہ نے عرش شاہ کے بالوں میں اپنی نازک انگلیاں پھیرتے کہا۔ اداس تو وہ بھی تھی، آخر آسان تھوڑی تھا، جس پر عرش شاہ نے کھنکار بھرا اور آنکھیں موند گیا۔ اگلی صبح شامیر شاہ کی آنکھ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک کے باعث کھلی۔ شامیر شاہ نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ 1 منٹ آ رہا ہوں، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ دروازے پر کوئی بھی تھا، انتہائی ڈھیٹ تھا، جو بنا رکے دستک دے رہا تھا، وہ بھی صبح 5 بجے۔ شکر ہے چاچو آپ نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے نیند میں جھولتے احمد شاہ نے اپنے بازو کھولتے شامیر شاہ کی طرف کہا۔ احمد یہاں کیا کر رہے ہو اور اوپر کیسے آئے اکیلے؟ گر جاتے تو شامیر شاہ نے اپنے بھتیجے کو گود میں اٹھاتے باہر دیکھا، جہاں کوئی بھی نہیں تھا، مطلب وہ اکیلا آیا تھا، سیڑھیاں چڑھ کر، وہ بھی نیند میں اس وقت۔ چاچو میں نے آپ کے پاس سونا ہے، احمد شاہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کا حصار شامیر شاہ کی گردن کے گرد باندھتے لاڈ سے کہا، جس پر شامیر شاہ کو اپنے بھتیجے پر ٹوٹ کے پیار آیا، جو نیند میں تھا۔ میری جان تو رات کو آ جاتے، اگر ابھی چوٹ لگ جاتی تو؟ شامیر شاہ نے احمد شاہ کو بیڈ پر لٹاتے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ میں آنا تھا پر میں نے کھانا کھا کر سو گیا، پھر میں رات کو اٹھا تو آیا بھی تھا مما کے ساتھ، پر آپ سو رہے تھے تو ابھی آ گیا۔ احمد شاہ نے اب آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا جی، اور مما بابا کے پاس کیوں نہیں سوئے؟ شامیر شاہ احمد شاہ پر کمفرٹر درست کرتے پوچھا۔ کیونکہ میں آپ سے فرسٹ ٹائم مل رہا ہوں نا، پھر آپ چلے جاؤ گے، احمد شاہ نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا۔ شامیر شاہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر رہ گیا، جو صرف اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔
تو کیا آپ نہیں چاہتے میں واپس جاؤں؟ شامیر شاہ پتہ نہیں کیوں پر یہ سوال کر بیٹھا، جس پر احمد شاہ نے نفی میں سر ہلاتے شامیر کی گردن میں مضبوط حصار کیا۔ کیوں نہ جاؤں؟ شامیر شاہ نے وجہ جاننی چاہی۔ کیونکہ میں پھر آپ کو مس کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے اتنا زیادہ پیار ہے، میں ڈیلی اللہ سے دعا کرتا تھا کہ آپ آ جاؤ۔ احمد شاہ کے جواب پر شامیر اسے دیکھنے لگا، جو اب مزے سے اس کی بیٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور شامیر شاہ کی حالت یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 5 سال کا بچہ جس سے وہ آج پہلی بار مل رہا ہے اس سے اتنا پیار کرتا ہے۔ آپ نہیں جاؤ گے نا؟ احمد شاہ نے شامیر شاہ کی طرف دیکھتے امید سے پوچھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، میں اب اپنے بڈی کے پاس ہی رہوں گا، شامیر شاہ نے احمد شاہ کے گال چومتے کہا۔ سچی چاچو؟ پھر ہم کھیلیں گے بھی، احمد شاہ نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا۔ ڈن میری جان، اب سو جاؤ، شامیر شاہ نے احمد شاہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد احمد شاہ سو چکا تھا، جبکہ شامیر شاہ باقی سب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سب بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے تھے۔ صبح نازلی کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو فہد شاہ کے حصار میں پایا۔ فہد شاہ کا ایک بازو نازلی کے سر کے نیچے اور دوسرا پیٹ پر تھا۔ کل رات کا سارا منظر یاد کرتے نازلی کی آنکھیں نم ہوئیں۔ فہد کو اس پر یوں چیخنا نہیں چاہیے تھا، نازلی نے سوچا، اور فہد کا بازو ہٹانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ فہد شاہ جیسے باڈی بلڈر مرد کو ہلانا نازلی کے بس کی بات نہ تھی۔ نازلی کو اب مزید رونا آ رہا تھا، کیونکہ وہ فہد شاہ کے اٹھنے سے پہلے باہر جانا چاہتی تھی۔ فہد پیچھے ہو، مجھے فریش ہونا ہے، نازلی نے بالآخر اسے جگانے کا فیصلہ کیا۔ نازلی کی آواز سنتے فہد شاہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنی بیوی کو دیکھا، جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی رونے والی ہے۔ مجھے چھوڑیں، فریش ہونے جانا ہے، فہد شاہ کو نازلی نے چہرہ جھکاتے کہا۔ اچھا پہلے میری طرف دیکھو، فہد شاہ دیکھتے دیکھ نازلی نے اپنا چہرہ نازلی کے چہرے کے قریب کرتے کہا۔ فہد، نازلی نے کچھ کہنا چاہا۔ آئی ایم سوری جانا، لیکن تم بتاؤ کیسے یہ برداشت کروں کہ تم نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ صرف ایسے خیال ہی میری سانسیں روکنے لگتا ہے۔ فہد شاہ نے نازلی کو بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کی بات کاٹتے آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ چھوڑیں مجھے، نازلی نے اسپوٹ چہرے سے کہا۔ نازلی، آئی ایم سو سوری، بات تو سن لو میری، فہد شاہ نے التجا کی۔ نازلی کی مزاحمت تھی۔ تم خود بتاؤ، کیا ان 2 مہینوں میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی لگا کہ میں یہ شادی تم پر ترس کھا کر کی ہے؟ بتاؤ مجھے، فہد شاہ نے نازلی سے سوال کیا، جس پر اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ نازلی نے آج تک فہد کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، ترس نہیں۔ پھر تم اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ کیا رہ لو گی میرے بغیر؟ اگر ہاں تو میں آج ہی اس گھر سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے اتنے پیار کے باوجود تم صرف لوگوں کی باتوں میں آتے میری محبت کی توہین کرو۔ تمہیں سب کا پیار سچا لگتا ہے، مما، بڑی مما، سب کا، تو ہر بار میرے پیار کا امتحان کیوں؟ میرا پیار ترس کیوں؟ فہد شاہ نے اذیت سے کہا۔ اس دوران نازلی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ وہ فہد شاہ کے چہرے پر اذیت دیکھ سکتی تھی۔ نازلی کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کسی کی بات میں آ کر اپنے شوہر کا دل دکھایا، لیکن کوئی بات نہیں، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں آج رات ہی جرمنی چلا جاؤں گا اور وہاں والی برانچ میں خود ہینڈل کروں گا۔ اب تم ان سب کے پاس رہنا، اسی گھر میں، مگر صرف فہد شاہ کے نام کے ساتھ، نہ کہ، فہد شاہ نے نازلی کے اوپر سے اٹھتے کہا،
اور واش روم میں بند ہو گیا کہ ساتھ ہی فاحشہ پیچھے نازلی بے یقینی سے واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہاں ابھی اندر گیا تھا۔ تو کیا وہ ابھی اسے چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ پھر سے اکیلی ہو جائے گی؟ مختلف سوال نازلی کے دماغ میں آ رہے تھے۔ اب نازلی کو سمجھ آ رہی تھی جب اپنے دور جانے کی بات کی تھی تب فہد کو کیسا لگا تھا۔ حارث شاہ کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنی شریک حیات پر پڑی، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے غیر آرام دہ حالت میں سو رہی تھی، اور حارث شاہ کا سر ابھی بھی اس کی گود میں تھا۔ حارث شاہ فوراً اٹھ کر بیٹھا اور اس کے اچانک اٹھنے سے سدرا شاہ کی بھی نیند ٹوٹی۔ ساری رات سونے سے سدرا شاہ کی کمر درد کر رہی تھی اور اچانک سیدھا ہونے سے اس کی کمر میں درد کی ٹیس اٹھی، جس وجہ سے اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ مجھے اٹھا دیتی، ایسے کیوں سوئی؟ حارث شاہ نے سدرا شاہ کو بیڈ پر صحیح سے لٹاتے کہا۔ آپ کے سر میں درد تھی اس لیے نہیں جگایا، سدرا شاہ نے مجرموں کی طرح سر جھکاتے کہا، جس پر حارث شاہ کو اپنی بیوی پر ڈھیر سارا پیار آیا، جو صرف اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے خود ساری رات بے آرام ہوئی۔ اچھا اتنی محبت ہے مجھ سے؟ حارث شاہ نے اس پر جھکتے کہا۔ حارث کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہوں، سدرا شاہ نے اپنے شوہر کو گھورتے کہا۔ نہ بیگم، ابھی میرا موڈ نہیں۔ حارث شاہ نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ شرم کریں، ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ اٹھیں، باہر جانا ہے، احمد بھی پتہ نہیں کہاں ہے، سب کیا سوچیں گے؟ سدرا شاہ نے اپنے شوہر کو شرم دلانی چاہی۔ احمد ہوگا یہیں کہیں، جیسے تمہیں پتہ نہیں وہ یہاں آ کر ہمارے پاس نہیں سوتا اور یہی سب سوچیں گے کہ ہم۔ حارث شاہ نے معنی خیزی سے کہتے بات ادھوری چھوڑی۔ اوہ! سدرا شاہ کو جیسے بات سمجھ آئی، جبکہ حارث شاہ مسکرانے لگا، مگر اگلے ہی پل اس کے منہ سے کراہ نکلی، کیونکہ سدرا شاہ نے اس کے کندھے پر زور سے چٹکی کاٹی اور اس کو دھکا دیتے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ حارث شاہ سمجھ نہ سکا۔ شاہ ہاؤس میں اس وقت سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب حارث شاہ نے اپنی بات شروع کی۔ میر، آج ہم گھر جا رہے ہیں۔ حارث شاہ نے شامیر شاہ کے تاثرات جاننے چاہے۔ ٹھیک ہے، چلے جائیں، میں آج بھی آنی کی طرف ہی رکوں گا اور کل اپنے گھر چلا جاؤں گا، شامیر شاہ نے نارمل انداز میں کہتے اپنے گھر پر خاصا زور دیا۔ کیا مطلب؟ کون سے گھر؟ نمرا بیگم نے بھی چھپنے سے شامیر شاہ کو دیکھا۔ دراصل آنی، میرا اپنا فلیٹ ہے، یا میں وہیں جاؤں گا یا فارم ہاؤس، شامیر شاہ نے آگاہ کیا۔ تم فلیٹ میں نہیں جاؤ گے، شاہ پیلس آؤ گے ہمارے ساتھ، حارث شاہ نے زور دیا۔ بھائی، میں وہاں ہرگز نہیں آؤں گا، شامیر شاہ نے جیسے بات ختم کی۔ کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ وہاں بابا ہیں؟ حارث شاہ نے آئی برو اچکا کے۔ اس دوران باقی سب خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، بس یہی سننا تھا آپ نے تو۔ ہاں، میں مسٹر حسن شاہ کی وجہ سے وہاں نہیں آنا چاہتا، شامیر شاہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے کہا اور وہاں سے جانے لگا جب حارث شاہ کی بات پر وہ بے ساختہ رکا۔ کیوں؟ تم بابا کا سامنا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تمہیں یہ ڈر ہے ان کی بات سچ نہ نکل آئے؟ 12 سالوں سے تم بھاگ رہے ہو، کیا تم نے کیا وہ سب؟ اگر حارث شاہ نے ماضی کا ذکر چھیڑا، اسے یقین تھا اپنے بھائی پر۔ وہ چاہتا تھا کہ شامیر شاہ اور حسن شاہ کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، مگر شامیر شاہ ان کا نام سنتے ہی غصے میں آ جاتا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بھائی، شامیر شاہ نے دھاڑتے ہوئے حارث شاہ کی بات کاٹی۔ اس کی دھاڑ سے آنی کا ہاتھ بے ساختہ ان کے منہ پر گیا۔ شامیر شاہ کے سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، آنکھیں لہو چھپکانے کی حد تک سرخ ہو گئی تھیں، ہاتھوں کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ شامیر، وہ مطلب نہیں تھا۔ شامیر شاہ کی سرخ نہ جانے میں اپنے بھائی کو اذیت آنکھوں کو دیکھ حارث شاہ کو اندازہ ہوا
کہ وہ دے چکا ہے۔ شامیر شاہ کو 2 سیکنڈ سے پہلے اپنی کنڈیشن کا اندازہ ہوا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا اپنے روم میں بند ہوا۔ یہ کیا حرکت تھی حارث؟ شامیر شاہ کے جاتے ہی نمرا شاہ نے غصے سے پوچھا۔ حارث آپ کو کم سے کم ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، سچ ہم سب جانتے ہیں۔ صدرہ شاہ نے بھی افسوس سے کہا، بھائی آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو وہ خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علیان شاہ نے تعصب سے کہتے شامیر شاہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس اسے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ حارث شاہ نے کرب سے کہا، پھر بھی اسے وقت دو، آسان نہیں اس کے لیے یہ سب۔ میں حسن بھائی کو کبھی معاف نہیں کروں گی جن کی وجہ سے شامیر آج تک اذیت میں ہے۔ نمرا بیگم نے حارث شاہ کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، جس پر اپنے اصابت میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری طرف جب تک شامیر شاہ کمرے میں داخل ہوا، اس کا چہرہ حد درجہ لال ہو چکا تھا، سانس بے تحاشا پھول رہی تھی۔ شامیر شاہ نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا اور پھر اپنے سوٹ کیس کی سب سے چھوٹی زپ میں سے ایک انجیکشن نکالتے اپنی وین میں لگایا اور وہیں بیٹھ گیا۔ لگ بھگ 5 منٹ بعد شامیر کو اپنا آپ نارمل محسوس ہوتا ہوا۔ اس نے خالی سرنج بیگ میں ہی ڈالی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کو کمزور سمجھے، اور سونے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ اب اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ یار میرا آج یونی آنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، ثانیہ شاہ نے گاڑی سے اترتے کہا۔ آ جاؤ، اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، زارا شاہ نے مسکرا کر اس کی بازو پکڑتے کہا۔ ثانیہ شاہ بزنس جبکہ زارا شاہ BSc ریڈیولوجی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ارے وہ دیکھو منال وہاں ہے، مگر یہ لڑکا کون ہے اس کے ساتھ؟ ثانیہ جو بات کر رہی تھی منال کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے دیکھ زارا شاہ کی توجہ ادھر کرائی۔ پتہ نہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ زارا شاہ نے کندھے اچکائے۔ شکر ہے تم آ گئی، ان سے ملو، یہ ہیں میرے کزن ذیشان بھائی، اور یہ زارا ہے میری بیسٹی، اور یہ ثانیہ زارا کی کزن۔ منال نے ان کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم بھائی، زارا اور ثانیہ شاہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے، ذیشان نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے بھائیوں کی طرح ہی جواب دیا، کیونکہ جس طرح دونوں نے اسے بھائی تم کل منگنی پہ کیوں نہیں آئی؟ زارا شاہ نے کہا تھا، اس کے دل کو بہت اچھا لگا تھا۔ منال سے ناراض لہجے میں پوچھا، یار کل ذیشان بھائی آ گئے تھے اچانک سے، سوری معاف کر دو۔ زارا شاہ کو ناراض ہوتے دیکھ منال نے کان پکڑتے معصوم منہ بناتے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ گئی، جبکہ منال کی یہ حرکتیں کسی کو بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ ہاں ہاں بس کرو، جوکر لگ رہی ہو۔ زارا شاہ نے جان بوجھ کر منال کو جوکر کہا، جس پر منال کا منہ کھل گیا۔ تم رکو میسنی، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، منال نے اس کی طرف بڑھتے کہا۔ اچھا بس ان دونوں کو شروع ہوتے دیکھ جلدی سے ثانیہ شاہ نے کہا۔ ہاں منال جلدی کر، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ ذیشان نے منال کو وقت کا احساس کروایا۔ کہاں جانا ہے؟ تم نے چھٹی پر ہو، بتا دیتی میں نہ آتی، اب میں سارا دن بور ہوتی رہوں گی۔ زارا شاہ نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے، جس پر منال پریشان ہو رہی تھی کہ وہ بات کیسے سٹارٹ کرے۔ ایکچولی بیٹا منال نے یونی چھوڑ دی ہے، ہم لوگ آج اسلام آباد جا رہے ہیں، یہ پیپرز بھی وہیں دے گی۔ ذیشان نے منال کو کشمکش میں مبتلا دیکھ کر زارا شاہ کو اصل وجہ بتائی۔ کیا مطلب بھائی؟ زارا شاہ کو جیسے بات سمجھ نہ آئی، یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ دراصل یار بابا کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس لیے مجھے بھی اسلام آباد جانا پڑے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ ہاسٹل میں رہ لوں گی، پر مما نہیں مانی۔ منال نے اپنی دوست کو ساری بات بتائی۔ مطلب اب تم چلی جاؤ گی؟ یار تمہیں پتہ ہے نا میری تمہارے اور تانی کے علاوہ کوئی فرینڈ نہیں، تانی بھی اب
اپنی کلاس میں ہوتی ہے، زارا نے منال کے گلے لگتے کہا۔ منال کے بابا پولیس میں تھے، وہ لوگ شروع سے ہی لاہور میں رہتے تھے، پر اب ان کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تھا۔ زارا اور منال بچپن سے دوست تھیں، اسکول، کالج اور اب یونیں بھی ساتھ ساتھ ہی تھیں، اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کری تھی۔ میری جان، اب یوں رو کر مجھے بائے بولو گی؟ اور یہی تو ہے اسلام آباد، انشاءاللہ میں آؤں گی نا پیپرز کے بعد، تم آنا، ہماری دوستی تھوڑی نہ ختم ہو جائے گی۔ زارا کو روتے دیکھ منال نے کہا، کیونکہ منال جانتی تھی کہ وہ کتنی حساس ہیں۔ بٹ آئی ول مس یو مینو، اور پرومس کرو میری شادی میں آؤ گی۔ زارا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہتے شادی میں آنے کا وعدہ لیا۔ آئی ول مس یو ٹو زری، اور ہاں میں ضرور آؤں گی۔ منال نے بھی مسکراتے وعدہ کیا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اب وہ جب ملیں گی تو کن حالات میں ملیں گی۔ ارے ہاں ضرور آئے گی منال آپ کی شادی میں خود لے کر آؤں گا۔ اسے ذیشان نے دونوں کو ایموشنل ہوتے دیکھ بات بدلی، بھائی آپ بھی آئیے گا مینو کے ساتھ؟ زارا شاہ نے ذیشان کو دعوت دی۔ ہاں ضرور بیٹا، ذیشان کو وہ چھوٹی سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، جیسے وہ اسے بھائی کہہ رہی تھی۔ چلو اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا اور رونا نہیں، جب یاد آئے مجھے کال کر لینا، منال نے اس کے گلے لگتے کہا۔ اوکے، تم بھی اپنا خیال رکھنا اور تم بھی نہ رونا، زارا شاہ نے بھی اس کو حق کرتے کہا۔ ایسی ہی تھی ان کی دوستی، ایک دم مثالی تھی۔ اگر کہا جائے کہ دونوں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ نازلی صبح سے چپ تھی، جس کو سب نے محسوس کیا۔ نازلی بیٹا کیا ہوا ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اب بھی نازلی لون کی سیڑھیوں میں اکیلی بیٹھی تھی جب ماریہ بیگم اس کو اداس دیکھتی اس کے پاس آ گئیں۔ وہ مما بس ایسے ہی، سب یہاں کیوں آ گئی؟ نازلی نے جلدی سے کہا، ویسے تو میں تمہاری ساس ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ میرے بیٹے کی برائی کرو گی تو میں برا نہیں مناؤں گی۔ ماریہ بیگم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، نہیں میں نے کیوں کرنی ہے ان کی برائی؟ نازلی نے جھٹ سے کہا، ہاں جانتی ہوں، چلو بتاؤ کیا ہوا ہے، میری بیٹی اتنی اداس کیوں ہے؟ ماریہ بیگم نے نازلی کو اپنے ساتھ لگاتے کہا، مما وہ نازلی کو تو بس رونا تھا سو وہ رونے لگی۔ نازلی بیٹا مجھے بتاؤ، فہد نے کچھ کہا ہے؟ میں اس کو ڈانٹوں گی، رونا بند کرو۔ ماریہ بیگم نازلی کو یوں روتا دیکھ پریشان ہوئیں۔ مما وہ اب فہد کو کچھ نہیں کہیں گی۔ نازلی نے فوراً سے فہد شاہ کا دفاع کیا۔ اچھا پھر کہے گا، ان کی غلطی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ماریہ بیگم کو نازلی کا یوں فہد شاہ کی سائے لینا بہت بھایا تھا۔ ماریہ بیگم کے پوچھنے پر نازلی نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ تو غلط بات ہے نازلی، کسی کی باتوں میں آ کر یوں اپنے گھر کو خراب کرنا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹا۔ تمہیں کہیں یہ تو نہیں لگتا کہ فہد نے ہمارے کہنے پر تم سے شادی کی؟ ماریہ بیگم نے خدشہ ظاہر کیا، جس پر نازلی نے آنکھیں جھکا لیں۔ مطلب ان کا شک صحیح نکلا۔ نازلی میری بات سنو، میں صرف فہد کی نہیں بلکہ تمہاری بھی ماں ہوں، تو اب میری بیٹی میری بات غور سے سنے گی، ٹھیک ہے؟ ماریہ بیگم کو بے ساختہ نازلی پر پیار آیا اور ترس یک وقت آیا۔ ان کی بات پر نازلی نے عصبانیت میں سر ہلایا، تو تمہیں لگتا ہے کہ فہد نے ہمارے کہنے پر تم سے شادی کی ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ پتہ جب بھی شادی کی بات کرتی تھی تو وہ تمہارے آنے سے پہلے اس سے کہتا تھا، مما مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں صرف ابھی بزنس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن فہد میرے روم میں آیا اور کہتا، مما میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری نظر میں ایک لڑکی ہے، تو کہتا، مما میں نے نازلی سے شادی کرنی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میری بھی دلی خواہش تھی کہ تم میری بہو بنو، اور بس پھر ہم تم دونوں کی شادی کروا دی۔ نازلی حیران سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مطلب فہد نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ اس سے تو لگتا تھا کہ فہد کو شادی کے بعد اس سے محبت ہوئی تھی۔
کیا اب بھی تم یہی کہو گی کہ ماریہ بیگم نے پوچھا تو نازلی نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پر مما وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چلے جائیں گے۔ نازلی نے ان کی طرف دیکھتے کہا، کہیں نہیں جائے گا، 1 منٹ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، آیا بڑا جانے والا۔ ماریہ بیگم نے شرارتاً کہا، جس پر نازلی سرخ پڑی۔ چلو اب روم میں جاؤ اور اچھا سا تیار ہو اور جو بھی مسئلہ ہے حل کرو۔ ماریہ بیگم نے کھڑے ہوتے اس کا ماتھا چوما، جس پر نازلی نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آخر کو اب اپنے شوہر کو منانا بھی تو تھا۔ ہاں حارث، کب آ رہے ہو تم لوگ؟ حسن شاہ اس وقت حارث شاہ سے فون پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ازلی سرد لہجے میں پوچھا، بابا انشاءاللہ کل آ جائیں گے، حارث شاہ نے جواب دیا۔ اور تمہارا بھائی بھی ساتھ آئے گا؟ حسن شاہ نے سرسری پوچھا۔ بابا وہ میرا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا بھی ہے۔ حارث شاہ کو ان کا اس طرح کہنا چبھا تھا۔ فی الحال میری بات کا جواب دو۔ حسن شاہ نے حارث شاہ کی بات کو سرے سے اگنور کیا۔ نہیں ابھی نہیں آ رہا، حارث شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ حسن شاہ نے بات ختم کی۔ اس سے پہلے حارث شاہ کچھ کہتا انہوں نے فون بند کر دیا اور پہلے حارث شاہ سوچ کر رہ گیا کہ آخر وہ شامیر سے اتنی نفرت کس وجہ سے کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے بچے؟ فاطمہ شاہ نے حسن شاہ سے پوچھا۔ ہاں کل آ رہے ہیں، تم بتاؤ پلاننگ ہو گئی ہے؟ حسن شاہ نے پوچھا۔ ہاں ہو گئی ہے، شامیر بھی آ رہا ہے؟ فاطمہ شاہ نے نہ جانے کس احساس کے تحت پوچھا۔ پتہ نہیں میری بلا سے آئے یا نہ آئے، حسن شاہ نے نحوست سے کہا۔ حسن وہ آپ کا بیٹا ہے، میں یہ نہیں کہتی وہ صحیح ہے، لیکن آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ شادی کے سالوں میں آپ نے ایک بار بھی آپ کو شامیر سے پیار کرتے نہیں دیکھا، اور اس رات بھی آپ نے بغیر شامیر کی سنے اسے یہاں سے بھیج دیا۔ کیا پتہ اس کی غلطی نہ ہو؟ فاطمہ چاہے حارث اور شامیر شاہ کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن انہیں اپنی اولاد ہی سمجھتی تھیں۔